بہرحال یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے۔ پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا۔ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو تو پاک ہے اللہ، تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین، اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں سورہ الصافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی۔ یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے ہے۔ تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا۔ کہتے ہیں نا وہ کسی کے انسٹنکٹ پہ بات کرنا، کسی کی جبلت پہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی۔ وہ کیا؟ بڑی انٹلیکچوئل دعا ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے۔ انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوندی، میں تو بندہ آنا تو غلطی تو کراں گا، کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا۔ اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے، اللہ میں تو بندہ ہوں نا تو غلطی کروں گا نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی، تو پاک ہے، غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا، تجھ سے تو ہو نہیں سکتی، جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا۔ بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو، اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں۔ یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ ہے، جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ، کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا، یہ کیٹالسٹ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے۔ اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں۔
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے۔ بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اس کے بعد وہ شعر جو بنا دیا نا، نعم المولا و نعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے، الگ سے آیت ہے، لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے یہ، آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563۔ اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے، انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اچھا، یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیحیں کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھیں نا آپ، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہونا، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں، یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، عربی ہمیں تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں، اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں۔ اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے، تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا، غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے۔ ہم عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا، تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا۔ تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا، جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے، اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، از خود زندہ ہے، اور باقی جو بھی ہے ما سوی اللہ اس کو تھام کر رکھنے والا ہے۔ یہ دو جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں یہ حدیث آپ کو اس کتابچے میں مل جائے گی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے۔ نشاندہی کر دی وہ قرآن کی 3 سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان میں
ليلة القدر ہے یہ، اور وہ ليلة القدر خیر من الف شہر تعین کے ساتھ نہیں بتایا، البتہ یہ کہ رمضان میں ہے تلاش کرو، پورے رمضان کی راتیں جا کر گزارو، اگر تمہیں معلوم ہو ليلة القدر کتنی قیمتی ہے تو اس کے لیے 30 راتیں جاگنا کوئی بڑی بات تو نہیں، جبکہ وہ 1000 سال سے افضل ہے۔ اچھا یہ نہیں تو چلو 10 دن آخری عشرے میں تلاش کرو، چلو اور کمی کر دیتے ہیں، آخری عشرے کے جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرو، لیکن یہ تعین سے نہیں بتایا، لیکن یہ کہ کچھ ایسے اشارے 27ویں شب کے بارے میں گمان غالب ہے لوگوں کو، لیکن حضور نے نہیں بتایا صراحت کے ساتھ۔ بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ اس میں اعظم ایک ہے اللہ کا، جس کے حوالے سے جو دعا کی جائے گی لازماً قبول ہوگی، اور وہ 3 صورتوں میں، اب اس کی تحقیق کی ہے تو وہ یہ نام ہے۔ یہ 2 الفاظ، 2 نام اللہ کے اس طرح جڑ کر بریکٹ کی حیثیت سے سورہ بقرہ میں ہے، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورہ آل عمران کی پہلی ہی آیت میں ہے، دوسری آیت میں، پہلی آیت تو الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے، لیکن دوسری آیت میں یہ دونوں ہیں، اور پھر سورہ طٰہٰ میں الحی القیوم۔ سورہ آل عمران جو ہے قرآن حکیم کی چند بڑی جاندار صورتوں میں سے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو مضامین کی گہرائی اور ڈائیورسیفیکیشن اور جو اس کا ٹیسٹ ہے سورہ آل عمران کا ایک یونیک ٹیسٹ ہے الحمدللہ۔ ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں، سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے، اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران کی۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم میں سے، اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی، پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد میں اسماء اعظم اس کے، اور اس کے بعد درود شریف۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں، سنن نبی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے وہ موجود ہیں، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں، ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں، وہ جس کو یاد ہیں وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے۔ تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الف لام میم حروف مقطعات ہیں. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ الحی ہے اور القیوم ہے. الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے. باقی سب کی زندگی ادھار ہے, مستار ہے, چاہے کوئی فرشتہ ہو, کوئی پیغمبر ہو, کوئی جن ہو, کوئی عام انسان ہو, کوئی جاندار ہو, کوئی بے جان ہو. ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے, اللہ کے دینے پر ہے. جب تک وہ چاہے گا رہے گی, جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان نے موت کا مزہ چکھا ہے. سارے فرشتوں نے مرنا ہے, سارے پیغمبروں نے مرنا ہے, سارے جنات نے مرنا ہے, سارے انسانوں نے مرنا ہے. یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے, یہ تقدیر میں چیز طے ہے. اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آتی. اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی. الحی خود سے زندہ, اور القیوم قائم رکھنے والا. ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے. اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی, نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی. تو آگ کچھ نہیں کر سکتی. اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے, جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی, ادروائز نہیں. یہ ہے القیوم. اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے, خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے. تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم, یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے, اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. عمل الیوم واللیلہ, صبح شام کے اذکار والے چیپٹر کے اندر, کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا, اے میری بیٹی مجھ سے لے لے اور صبح و شام اس کو پڑھا کر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ, میرے تمام کاموں کو سنوار دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا, تو ہی مجھے سنبھال. تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے. نزل علیک الکتاب بالحق, نازل فرمائی ہے اس اللہ نے آپ پر یہ کتاب با مقصد حق کے ساتھ. اور مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اللہ تعالیٰ نے اسے پرپزفل نازل کیا, با مقصد, اور یہ مقصد لے کر اتری. مصدقا لما بین یدی, اور یہ تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی, ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور ان ٹاپ آف دا لسٹ کتابوں میں جو اس سے پہلے نازل ہوئی وہ تورات اور انجیل ہے. اور کتابیں بھی ہیں, زبور بھی ہے, ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں, باقی انبیاء کے پیغمبروں کے صحائف بھی موجود ہیں. من قبل هدى للناس,
یہ تورات اور انجیل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان تھی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ نے الفرقان نازل کر دیا. یہ المہیمن ہے، نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر. مراد کیا کہ جو بات قرآن سے میچ کرے گی وہ آپ نے لے لینی ہے، اور جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ چھوڑ دے گی. تو تورات اور انجیل کے اوپر نگہبان بن کر یہ الفرقان نازل ہوا ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن. یہ سیم ورڈز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. سورۃ البقرہ میں بھی اسی قسم کی آیات آئی تھیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. آمین. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں. ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے. کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو. لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، چونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں. وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے، اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الحی ہے القیوم ہے. اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے، کس نے اتارا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ. اور یہاں نوٹ کیجیے نزلہ ہے، نزلہ ینزل تنزیلا، انزلہ نہیں آیا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تورات اور انجیل. اور یہ کہ 2 اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی، لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشین گوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے
تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی۔ وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے، فرقان تورات کے لیے بھی ہے، فرقان معجزات کے لیے بھی ہے۔ ہر وہ شے یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے، غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا، جو شے بالکل مبرہن کر دے، حق و باطل کے مابین امتیاز قائم کر دے، وہ فرقان ہے۔ لیکن یہاں اب تہدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں راغب ہے تو مت پڑھو، کوئی الزام نہیں۔ یہ کتاب ویسی نہیں، بلکہ یہ کتاب تو اب اگر نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رؤوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، ستار ہے، لیکن ساتھ ہی شدید ذو انتقام بھی ہے، عزوز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ یہ دونوں شانیں اللہ کی ذہن میں رہنی چاہیے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، نہ آسمان کی نہ زمین کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی، اور یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے۔ وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے، صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ کسی کسی جگہ انزلہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ردم کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی غنا ہے، اس کی ایک موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے، تو اس میں جو ردم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں گے۔ منہ آیات المحکمات، اس میں کچھ آیات تو ہیں محکم، پختہ، حکم جیسا کہ میں نے بتایا، حکمت عقل کی پختگی، محکم آیت، پختہ آیت، جس کا مفہوم بالکل واضح ہو، جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ہن ام الکتاب، اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ متشابہ ہیں کہ جن کا حقیقی اور صحیح صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے۔ یہ میں تفصیل سے تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں۔ آیات الاحکام جتنی بھی ہیں وہ سب محکم ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام یہ حلال۔ لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیب سے، اللہ کی ذات و صفات، کیا تصور کریں؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، کیا تصور کریں؟ اسی طریقے سے فرشتے، عالم غیب کی شیئیں، عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے، اسی طرح عالم آخرہ جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، اس میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے، اس کے بغیر تو راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا، لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ تو دوسرے درجے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فزیکل فینومینا بھی یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے، لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان میں سے بہت سی چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈز کے مانند ہے کہ ان میں سے جو چیزیں، بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں جو پہلے واضح نہیں تھیں، لیکن اب بھی بعض چیزیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا 7 آسمان سے کیا مراد ہے کہ جو واضح نہیں ہے ہم پر، لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ بہت اہم ہے۔ اصل جو ہے جڑ کتاب کی، اس لیے کہ کتاب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہے مجموعہ احکام۔ کتاب جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا، جہاں حکم آیا کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، تو کتاب کی جڑ اور اساس جو ہے وہ وہی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات نئی نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فطانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے،
یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے، کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے، ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے، اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے، اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے، ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے کہ جو متشابہ ہیں ان میں سے، ابتغاء الفتنۃ، یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں فتنے کی تلاش میں، وابتغاء تاویلہ، اور تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی اصل حقیقت، اصل منشا، اصل مراد، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں علم میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے اس کتاب پر، قرآن پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے، جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کریں گے، لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب۔ آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہے، عقل مند ہے۔ اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لیمیٹیشنز کو جان لے، میری عقل کی حدود کیا ہے، عقل کہاں تک جا سکتی ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر اولو الالباب میں سے نہیں ہے۔ عقل بڑی شے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں، ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل تک پہنچانے والی شے جو ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ قلب پہنچائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال عقل ایک روشنی دیتی ہے، حقیقت کی طرف اشارے کر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور ان کا یہ قول ہوتا ہے اولو الالباب کا، اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تیری ہی بارگاہ سے ملے گا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن، یوم القیامہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔